سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد، وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد. عصيتك ربي فأمهلتني وتسترني رغم أني عنيد، لأنك ربي غفور ودود. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا للذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، حمد و کبریائی، پاکی بیان کرنی چاہیے، کیونکہ اس اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو اس دار فانی کے اندر مبعوث کیا، اور مبعوث کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے یوں ہی بیکار بے مقصد نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے زندگی گزارنے کے لیے اللہ رب العالمین نے بے شمار چیزیں اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے. ایسی ایسی چیزیں اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے، دیا ہے کہ ہم اس کو گن نہیں سکتے ہیں، اور اس نعمت کا ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے ہیں. ہمارے لیے اور آپ کے لیے یہ ضروری بنتا ہے کہ جتنا ہو سکے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے رہیں. اسی میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے خیر ہے، بھلائی ہے. اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو دنیا میں صحیح زندگی گزارنے کے لیے اللہ رب العالمین نے بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث کیا. ان انبیاء کرام کے ذریعہ سے ہم انسانوں کو جنت میں جانے کا راستہ معلوم ہوا، اور جہنم کا راستہ معلوم ہوا، توحید کا راستہ معلوم ہوا، شرک کا راستہ معلوم ہوا، اور اسی طرح نیکی کا راستہ معلوم ہوا، برائی کا راستہ معلوم ہوا، سچائی کا راستہ معلوم ہوا، اور جھوٹ کا راستہ معلوم ہوا. یہ میسج اور یہ پیغام اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کے ذریعہ سے دنیا والوں تک اللہ رب العالمین نے پہنچایا. درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خاص کر ہمارے نبی، آپ کے نبی، پورے دنیا کے انسانوں اور جناتوں کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلات کے بعد میرے بھائیوں اور دوستوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، پڑھی ہے. آیت کریمہ سورہ فصلت کی آیت کریمہ ہے، اور آج کے جمعہ کے خطبے میں میرا جو موضوع ہے، ٹاپک ہے، وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا جائے گا. یہ جان لیجئے، یہ سمجھ لیجئے، ایک دن ہم مر جائیں گے، ایک دن ہم مر جائیں گے، آپ مر جائیں گے،
دنیا کے اندر جو بھی انسان آیا ہے اس کو ایک دن مر جانا ہے۔ اس روئے زمین کے اوپر جتنی بھی جان رکھنے والی مخلوق ہے سب کو فنا ہے، سب ختم ہو جائیں گے، سب مٹ جائیں گے، سب کو موت آ جائے گی۔ اسی لیے ایک مفسر نے یہ کہا ہے اس زمین کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب مٹی ہو جانے والی ہیں، ہم بھی ایک دن مٹی ہو جانے والے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ جانتے چلیے، یہ سمجھتے چلیے، ہم جو ہے آئے ہیں اکیلے اور جائیں گے بھی اکیلے۔ قبر میں ہمیں لٹایا جائے گا، سلایا جائے گا، تنے تنہا اکیلے ہم قبر میں رہیں گے۔ ہمارے ساتھ جو ہے کوئی بھی آنے والا نہیں ہے، نہ تو ماں آ سکتی ہے، نہ تو باپ آ سکتا ہے، نہ بیوی آ سکتی ہے، نہ بچے آ سکتے ہیں، نہ رشتہ دار آ سکتے ہیں، نہ پڑوسی آ سکتے ہیں، نہ دوست آ سکتے ہیں، نہ گاؤں کا کوئی آدمی آ سکتا ہے۔ ہم مر جانے کے بعد دنیا یہ جانتی ہے کہ تنے تنہا ہمیں قبر میں لے جا کر کے ہمیں رکھ دیا جائے گا، ہم تنے تنہا جائیں گے۔ ہمارے ساتھ اگر کوئی چیز جانے والی ہے تو وہ ہے نیکی، وہ ہے عمل، وہ ہے نیکی، وہ ہے عمل۔ اس کے علاوہ اور ہمارے ساتھ کچھ جانے والا نہیں ہے۔ اور ہمیں قبر کے اندر اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ نیکی بچا سکتی ہے، وہ ہے عمل بچا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں آپ کے سامنے کچھ ان نیکیوں کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں جو مرنے کے بعد ہمارے ساتھ قبر میں جانے والا ہے۔ نمبر 1، پہلا جو نیکی عمل جو جانے والا ہے وہ ہے توحید کی نیکی۔ اور یہ جان لیجئے، یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو بھیجنے کا مقصد یہی تھا، کیونکہ دنیا والوں کو اللہ کے بارے میں علم نہیں تھا، عبادت کرنے کا طریقہ نہیں معلوم تھا، اللہ کے بارے میں علم نہیں تھا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو دنیا میں اسی لیے بھیجا تاکہ ان کو ایک اللہ کی عبادت کے راستے پر ان کو لایا جائے، ایک اللہ کے بارے میں ان کو بتایا جائے، ایک الہ کے بارے میں ان کو علم دیا جائے، سبق دیا جائے۔ یہ سارے انبیاء کرام کا جو ہے یہی میسج تھا، یہی پیغام تھا۔ یا قومی اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یہی وہ توحید ہے کہ جس کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر 13 سال لا الہ الا اللہ کا میسج دیتے رہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ یہی توحید کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کو تکلیفیں دی گئی، آپ کو ستایا گیا، آپ کو دیوانہ کہا گیا، آپ کو مجنوں کہا گیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ طائف کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے جا رہی ہیں، توحید کے لیے جا رہی ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف والوں نے، وہاں کے جو گنڈے تھے، جو لوفر نوجوان بچے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر سے مار مار کے لہو لہان کر دیا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پیغمبر، وہ رسول، وہ نبی بے ہوش ہو گئے جو دنیا کے اندر محسن انسانیت بن کر کے آئے تھے، جو رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، جو دوسروں کے درد کو اپنا درد سمجھنے والے پیغمبر کو طائف والوں نے پتھر سے مار مار کے لہو لہان کر دیا تھا، بے ہوش ہو گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی توحید ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی گئی۔
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ توحید ہی کی نیکی ہے جو ہمارے ساتھ مرنے کے بعد قبر میں جانے والی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابصروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اسی پر جم گئے، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے پھر اسی پر جم گئے، یعنی زندگی بھر توحید پر رہے اور پھر مرے تو توحید پر مرے، تو ان کو خوشخبری دی جاتی ہے، بشارت دی جاتی ہے، ان کو میسج سنایا جاتا ہے۔ کس چیز کا میسج سنایا جاتا ہے؟ وہ ہے جنت کا میسج سنایا جاتا ہے، جنت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے، جس جنت کو اللہ رب العالمین نے دینے کا وعدہ تم سے کیا ہے۔ اور اس کے بعد فرشتے یہ میسج، یہ پیغام سناتے ہیں، اور فرشتے پھر کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست رہیں گے۔ اس آیت کریمہ سے امام وقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تصریح کی ہے کہ مرنے والے کو 3 بشارتیں سنائی جاتی ہیں۔ جو توحید پر زندہ رہتا ہے اور توحید پر مرتا ہے تو موت کے ٹائم پر اس کو بشارت دی جاتی ہے، اور پھر قبر میں خوشخبری، بشارت، قبر میں بشارت۔ فرشتے کہتے ہیں گھبرانا نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور پھر آخرت میں بھی خوشخبری دی جاتی ہے کہ خوف نہیں کھانا، غم نہیں کرنا، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ پتہ یہ چلا یہ توحید کی نیکی جو ہے یہ ہمارے ساتھ قبر میں جانے والی ہے۔ اسی لیے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ زندگی گزارے تو توحید پر گزارے، اور انتقال ہو، مرے تو توحید پر مرے، توحید پر مرے، کیونکہ توحید سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے اور شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرما دیا ہے وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، کہ مرنے والے آدمی کے پاس تم بیٹھ کر کے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، اس سے کہو کہ لا الہ الا اللہ تو پڑھو۔ تلقین کرنے کا حکم دیا گیا ہے، نبی نے کہا ہے کہ اس کو کہو کہ لا الہ الا اللہ پڑھے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس آدمی کا انتقال روح اس حال میں نکلی کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے مرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ جنت میں جائے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ توحید کا اتنا بڑا مقام ہے، اگر ہمیں قبر میں اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ ہے توحید کی نیکی بچا سکتی ہے۔ نمبر 2 پہ آئیے، قبر کے اندر ہمارے ساتھ جو جانے والا نیکی ہے وہ ہے نماز ہے، نماز ہے۔ آج جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، مر جانے کے بعد اس نماز کی اہمیت معلوم ہوگی، مر جانے کے بعد نیکی کی اور عمل کی اہمیت معلوم ہوگی، ابھی معلوم نہیں ہے، مرنے کے بعد معلوم ہوگا۔ اسی لیے
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں وَأَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ تعالی عنہ قال مر النبي صلی اللہ علیہ وسلم على قبر دفن حدیثا فقال ركعتان خفيفتان وتنفلون يزيدهما فی هذا عمله احب الیہ من بقیت دنیاکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو دیکھا کہ یہ قبر بالکل تازی ہے، کچھ ہی دیر پہلے قبر کے اندر میت کو دفنایا گیا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ مرا ہوا آدمی جس کو قبر میں رکھ دیا گیا ہے، اگر یہ آدمی 2 رکعت نماز پڑھتا، جس کو تم اے میرے صحابہ جس 2 رکعت نماز کو تم ہلکا سمجھتے ہو، معمولی سمجھتے ہو، حقیر سمجھتے ہو، اگر یہ مرنے والا آدمی جو ہے پڑھ کر کے مرا ہوتا اور یہ 2 رکعت نماز کی نیکی قبر میں لایا ہوتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ 2 رکعت کی نماز کی نیکی جو ہے اس کو دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہوتی، اچھی ہوتی۔ پتہ یہ چلا اس حدیث رسول سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز کی نیکی جو ہے ہمارے ساتھ جانے والی ہے قبر میں، اور یہ نماز جو ہے دنیا میں بھی اس کا فائدہ ملنے والا ہے، قبر میں بھی اس کا فائدہ ملنے والا ہے، آخرت میں بھی اس کا فائدہ ملنے والا ہے۔ اسی لیے ان صہیب رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا فزعوا الى الصلاة یعنی الانبیاء، رواہ مسند احمد۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا نماز کا فائدہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب انبیاء کرام گھبرا جاتے تھے، انبیاء کرام نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، نماز پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ پتہ یہ چلا یہ نماز جو ہے یہ اس کا فائدہ دنیا میں بھی ملنے والا ہے اور آخرت میں بھی، قبر کے اندر بھی اس کا فائدہ ملنے والا ہے، آخرت میں بھی اس کا فائدہ ملنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم نماز کے ذریعہ سے اور صبر کے ذریعہ سے تم اللہ رب العالمین سے مدد مانگو۔ پتہ یہ چلا کہ نماز کا فائدہ ہمیں دنیا میں بھی ملنے والا ہے اور قبر میں بھی نماز کا فائدہ ملنے والا ہے، آخرت میں بھی نماز کا فائدہ ہمیں ملنے والا ہے۔ اس لیے ہمارے ساتھ یہ نماز کی نیکی ہمارے ساتھ جو ہے قبر میں جانے والی ہے۔ تیسرے نمبر پر مرنے کے بعد ہمارے ساتھ جو نیکی جانے والی ہے وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یؤتی الرجل فی قبرہ فإذا أوتي من قبل دفعته تلاوت القرآن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس وقت فرشتہ آتا ہے عذاب دینے کے لیے فرشتہ آتا ہے، اور فرشتہ جو ہے ہمارے
سر کی طرف فرشتہ جو ہے آتا ہے عذاب دینے کے لیے۔ یہ قبر میں قرآن مجید کی نیکی، قرآن مجید کی تلاوت جو ہے اس عذاب دینے والے فرشتے کو یہ قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کی نیکی کہتی ہے کہ ادھر سے تو نہیں آ سکتا ہے۔ وہ قرآن مجید کی تلاوت کی نیکی کہتی ہے کہ میں قرآن مجید کی نیکی ہوں، ادھر سے عذاب دینے کے لیے تجھے کوئی راستہ نہیں ہے، راستہ نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ مرنے کے بعد قبر میں ہمارے ساتھ اگر کوئی چیز جاتی ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے، وہ قرآن مجید کی نیکی ہے۔ اور یہ قرآن مجید کی تلاوت، اس کا پڑھنا، اس پر عمل کرنا، اس کا فائدہ دنیا میں بھی اللہ رب العالمین دیتے ہیں، کیونکہ بہت ساری آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ رب العالمین نے کہا اور ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جو کتاب شفا ہے، جو کتاب رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اس قرآن مجید کی تلاوت کا عمل کرنے کا ایک فائدہ دنیا میں یہ ملنے والا ہے، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اور اللہ رب العالمین نے انسانوں کو، اللہ رب العالمین نے ایک ایسی کتاب عطا کی ہے، وہ کتاب جو ہے بہت عزت والی، بڑی عزت والی کتاب جو ہے اللہ رب العالمین نے دیا ہے مسلمانوں کو، امت محمدیہ کو اللہ رب العالمین نے عزت والی کتاب دیا ہے کہ اس کتاب پر ایمان لاؤ گے، اس کو پڑھو گے، اس کی تلاوت کرو گے، اس پر عمل کرو گے، دنیا میں بھی عزت، آخرت میں بھی عزت، اور قبر میں بھی کامیابی، قبر میں بھی اس کا فائدہ ملنے والا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن مجید کی تلاوت کی نیکی ہمارے ساتھ جو ہے جانے والی ہے، اور قبر کے اندر ہمیں عذاب سے اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے، نیکی قرآن مجید کی تلاوت کی نیکی ہمیں بچا سکتی ہے۔ اور آخرت میں میدان محشر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وعن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اقرأوا القرآن فإنه یاتی یوم القیامہ صفیا لاصحابہ، رواہ مسلم۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم قرآن مجید کو کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ یہ قرآن مجید کی تلاوت، اس کا ذکر کل قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے حق میں یہ قرآن مجید سفارش کرے گی۔ پتہ یہ چلا کہ ہمارے ساتھ جو ہے یہ قرآن مجید کی تلاوت کی نیکی جو ہے ہمارے ساتھ جانے والی ہے۔ اسی طرح ہمارے ساتھ جو ہے قبر میں صدقہ اور خیرات جو ہے ہمارے ساتھ جانے والا ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، عذاب دینے والا فرشتہ جو ہے آتا ہے، تو یہ صدقہ اور خیرات کی نیکی کہتی ہے کہ میری طرف سے عذاب دینے کے لیے تجھے کوئی راستہ نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا یہ صدقہ اور خیرات جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے قبر میں جانے والا ہے، قبر میں فائدہ پہنچانے والا ہے، اور آخرت میں بھی فائدہ ملنے والا ہے، دنیا میں بھی فائدہ ملنے والا ہے صدقہ اور خیرات کا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا الذین ينفقون
اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو لوگ اپنے مال کو رات میں دن میں خرچ کرتے ہیں اور چھپ کر کے اعلان کر کے خرچ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اور ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے, کوئی غم نہیں ہے. اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے ایک مفسر نے یہ بیان کیا کہ جو آدمی خوف کھاتا ہے, غم کھاتا ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے راہ میں صدقہ اور خیرات کرے. وہ خوف سے بچ جائے گا, غم سے بچ جائے گا. تو صدقہ اور خیرات کا فائدہ دنیا میں بھی ملنے والا ہے, قبر میں بھی ملنے والا ہے اور آخرت میں بھی ملنے والا ہے. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان الصدقہ لتطفئ عن اہلها حر القبور وانما يستجل المؤمن یوم القیامت فی ظل صدقته. رواہ الطبرانی. حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بے شک یہ صدقہ جو ہے قبر کے گرمی کو بجھا دیتی ہے. اور آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں یہ صدقہ کرنے والے, میدان محشر میں صدقہ خیرات کرنے والے سائے میں ہوں گے, سائے میں ہوں گے. یہ جانتے چلیے کہ صدقہ کا فائدہ دنیا میں, قبر میں بھی فائدہ, آخرت میں بھی فائدہ. صدقے کے ذریعہ سے ہم اور آپ کو سایہ ملنے والا ہے میدان محشر میں, میدان محشر میں. اسی لیے مرنے کے بعد ہمارے ساتھ جو جانے والا ہے وہ نیکی جانے والا ہے, عمل جانے والا ہے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر تیسری بات یہ بیان فرمائی وَإِذَا أُتِيَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ دَفْعَتُهُ مَسْيَهُ إِلَى الْمَسَاجِدِ. رواہ الطبرانی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب قبر میں میت کو عذاب دینے والا فرشتہ پاؤں کی طرف آتا ہے تو ایک نیکی آ کر کے کہتی ہے. وہ نیکی آدمی جو گھر سے مسجد کو نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے, یہ مسجد کی طرف چل کر کے آنے والی نیکی کہتی ہے کہ ہمارے پاؤں کی طرف سے عذاب دینے کے لیے تجھے کوئی راستہ نہیں ہے, راستہ نہیں ہے. پتہ یہ چلا کہ قبر میں مسجد کی طرف چل کر کے نماز پڑھنے کے لیے جو آتے ہیں, جو نیکی لکھی جاتی ہے, یہ نیکی قبر میں کام آنے والی ہے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج المسلم الى المسجد كتب الله له بكل خطوة خطاها حسنة ومحى عنه بها سیئات حتى یاتی مقامه. پہلی نمبر ایک اور حدیث ہے جو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. جو آدمی, جو مسلمان اپنے گھر سے وضو بنا کر کے نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر وہ اپنے گھر سے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہا تھا, اگر وہ راستے میں انتقال کر گیا, مر گیا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ کے اوپر یہ ضمانت ہے کہ اللہ رب العالمین اس آدمی کو, اس نمازی کو جو نماز پڑھنے کے لیے آ رہا تھا, جس کا راستے میں انتقال ہو گیا, اللہ کے اوپر یہ ضمانت ہے
یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کرے، جنت میں داخل کرے۔ پتہ یہ چلا کہ آدمی جب اپنے گھر سے نماز کے لیے نکلتا ہے، ایک قدم پر ایک نیکی اور ایک گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ نیکی کب تک لکھی جاتی ہے؟ جب تک کہ وہ آدمی مسجد میں نہ پہنچ جائے، مسجد میں نہ پہنچ جائے۔ پتہ یہ چلا کہ آدمی جو مسجد سے اپنا رشتہ لگا لیا ہے، مسجد میں 5 وقت کی حاضری دیتا ہے، اپنے گھر سے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، تو اس کا فائدہ دنیا میں بھی اور اس کا فائدہ قبر میں بھی، اس کا فائدہ آخرت میں بھی ملنے والا ہے۔ جو مسجد سے محبت کرتے ہیں، مسجد سے اپنا تعلق جوڑے ہوئے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، مسجد کا خیال رکھتے ہیں، اس کا فائدہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں بھی ملنے والا ہے۔ دلیل وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لینادی یوم القیامہ این جیرانی این جیرانی قال فتقول الملائکۃ ربنا ومن ينبغي ان یجاورک فیقول این عمار المساجد فی مسندہ۔ اس حدیث کو علامہ البانی نے صحیح کہا ہے اور اپنی صحیحہ کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ رب العالمین پکاریں گے کہ میرے پڑوسی کہاں ہیں، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ فرشتے کہیں گے کہ اے میرے رب، تیرے لیے یہ جائز نہیں ہے، تیرے شان کے خلاف ہے، تو کس کو پڑوسی بنائے؟ اللہ کہیں گے کہ آج میں پڑوسی اپنا بنانے والا ہوں۔ اللہ کہیں گے اے میرے فرشتوں جان لو، سن لو، دنیا کے اندر جو میرے گھر کو آباد کرتے تھے، جو میرے گھر میں 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، آج میں ان کو اپنا پڑوسی بنانے والا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ 5 وقت کی حاضری دینے والا مسجد میں جو آدمی حاضری دیتا ہے، کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ رب العالمین اس کو اپنا پڑوسی بنائیں گے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے کہ متقیوں کا گھر، پرہیزگاروں کا جو گھر ہے وہ مسجد ہے، وہ مسجد ہے۔ اور اللہ کے نیک جو بندے ہوتے ہیں وہ خالی ٹائم اللہ کے گھر میں مسجد میں گزارتے ہیں۔ اسی لیے جب فرشتے زکریا علیہ السلام کو بشارت دینے کے لیے آئے، وہ قائم یصلی فی المحراب، تو وہ کھڑے ہو کر کے محراب میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک مفسر نے یہ لکھا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو اگر تلاش کرنا ہے تو اللہ کے گھر میں مسجد میں تلاش کرو، وہ مسجد میں ملیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ خالی وقت مسجد میں آنا چاہیے اور بیٹھ کر کے ذکر کرنا چاہیے، تلاوت کرنا چاہیے، مسجد سے محبت کرنا چاہیے، مسجد کے اندر صاف صفائی کرنا چاہیے، مسجد سے محبت کرنا چاہیے، تاکہ مسجد سے محبت کرنے کا صلہ اللہ دنیا میں بھی دیتے، قبر میں بھی ملنے والا، آخرت میں بھی ملنے والا ہے۔ 1-2 باتیں تو یہ ہمارے ساتھ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ نہیں کی جانے والی ہے۔ آخری حدیث سنا کر کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ قبر میں جانے سے پہلے ہم نیک کام کر لیں، اور نیک کام کرنے سے پہلے ہم صالح بن جائیں، نیک بن جائیں، نیک بن جائیں۔ یہی حدیث سنا کر کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ وعن نبی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وزيت الجنازة فاتملها الرجال على آناقهم وإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لصعق. رواہ البخاری کتاب الجنائز. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب میت کا ڈولی جنازہ اٹھا کر کے کندھے پر رکھ دیا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور لوگ اس کو لے کر کے چل دیتے ہیں. اگر مرنے والا جس کے جنازے کو، جس کی ڈولی کو لوگ کندھے پر رکھے ہوئے ہیں اور لے کر چل رہے ہیں، اگر وہ نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے، اگر صالح ہوتا ہے کہتا ہے جلدی سے لے کر کے چلو، جلدی سے لے کر کے چلو، کیونکہ اس کو اللہ کی رضا ملنے والی ہے، اللہ کی خوشی ملنے والی ہے، اور اس کے لیے جنت کا لباس، جنت کا بچھونا، جنت کی ہوا اس کو قبر کے اندر ملنے والی ہے. اس کو معلوم ہے ابھی مجھے نعمت ملنے والی ہے، اسی لیے کہتا ہے دنیا کی تکلیفوں سے مجھے جلدی لے کر کے چلو، جلدی لے کر کے چلو. پتہ یہ چلا کہ ہم اور آپ کو صالح بننا چاہیے، نیک بننا چاہیے، اچھا بننا چاہیے، اور ساتھ ساتھ نیکی کرنا چاہیے. مرنے کے بعد یہ نیکی ہمارے ساتھ جانے والی ہے. آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اگر مرنے والا برا ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اے میرے گھر والوں، اے میرے رشتہ داروں، تم مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ ہائے میری بربادی، ہائے میری تباہی. یہ کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے وہ نیک نہیں ہے، نیکی نہیں ہے. اس کو معلوم ہے ابھی آگ کا کپڑا مجھے پہنایا جائے گا. اس کو معلوم ہے کہ قبر میں آگ کا بستر میرے لیے ہے. اس کو معلوم ہے اندھے بہرے فرشتے قبر میں ملنے والے ہیں، ہماری دھلائی ہونے والی ہے. اس لیے وہ کہتا ہے کہاں لے کر کے مجھے جا رہے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ اچھے میت کی آواز انسان جنات کو چھوڑ کر کے بکری سنتی ہے، گائے سنتی ہے، بلی سنتی ہے، کتا سنتا ہے، پرندے سنتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انسان نہیں سنتا ہے. اگر انسان سن لے گا، نبی نے بیان فرمایا وَلَوْ سَمِعَ الْإِنسَانُ لَصَعِقَ. نبی نے بیان فرمایا اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر جائے گا. یہ حدیث میں یہ پیغام دے رہی ہے ہمارے ساتھ اگر جائے گا تو ہماری نیکی جانے والی ہے، اور جو ہم اچھا بنیں گے یہی صالحت ہمارے کام آنے والی ہے قبر میں. اور مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کوئی جانے والا نہیں ہے. لوگ ہمیں کیا کرتے ہیں؟ نہلا کر کے، کپڑا پہنا کر کے، جنازے کی نماز پڑھ کر کے قبر میں رکھ کر کے، اوپر سے دروازہ بند کر کے، مٹی ڈال کر کے سب لوگ گھر چلے آتے ہیں. سب لوگ یہاں پر آدمی جو چھوڑ کر کے جاتا ہے، بیوی اپنا حصہ مانگتے ہیں، بچے اپنا حصہ مانگتے ہیں، رشتہ دار اپنا حصہ مانگتے ہیں، بیٹی اپنا حصہ مانگتی ہے. کوئی جو ہے ہمارے ساتھ آنے والا نہیں ہے. ہمارے ساتھ نیکی اور یہی عمل ہمارے ساتھ جانے والا ہے. اس لیے ہمیں اچھا بننا چاہیے اور نیکی کی تیاری کرنا چاہیے. موت کے آنے سے پہلے، قبر میں پہنچنے سے پہلے ہمیں جو ہے نیکی کی تیاری کرنا چاہیے تاکہ مرنے کے بعد یہ نیکی ہمارے کام آئے. آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. اللہ رب العالمین ہم لوگ جو بھی عبادت کریں اللہ رب العالمین تو اسے قبول عطا فرما. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے خطاؤں اور غلطیوں کو معاف فرما. اللہ رب العالمین جو پریشان اللہ ان کے پریشانی کو دور عطا فرما. اللہ رب العالمین جو روزی روٹی کے لیے پریشان اللہ ان کے روزی کو آسان عطا فرما. اللہ رب العالمین
العالمین ہم تمام مسلمانوں کے گھروں میں، کاروبار میں، دکان میں اللہ تو برکت عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین جو پریشان اللہ ان کے پریشانی کو دور عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اچانک حادثات سے، بری موت سے اللہ ہماری حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قبر کے عذاب سے محفوظ عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جہنم کے آگ سے محفوظ عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جہنم کے گہرائیوں سے محفوظ عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین جس طرح ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ رب العالمین اسی طرح ہم تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔